السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح حیات ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے 2 قسط دیکھا ہے اور آپ کا بہت ہی اچھا رسپانس رہا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو ان اولیاء اللہ و بزرگان دین کی برکات سے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہر فتنے، مصیبت، آفت، بلا سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، یہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی تیسری قسط ہے۔ کمپلیٹ ویڈیو کو واچ فرمائیے اور چینل کو سبسکرائب کر کے جڑے رہیے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے باعث ہمت و استقامت ہے۔ دوستو، بر صغیر ہند و پاک میں سرزمین دکن کو یہ فخر حاصل ہے، یہاں کے ہر گوشے چپے چپے پر بے شمار اولیاء اللہ آرام فرما رہے ہیں۔ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امام حسن و حسین رضی اللہ عنہم سے نسبی تعلق رکھنے والے بزرگان دین اولیاء اللہ سے یہاں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی اشاعت اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا کام لیا ہے۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں، خاص طور پر امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں دین اسلام کی کرنیں چین تک پہنچ چکی تھی اور اس رفتار سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں دین اسلام ہر روز 60 میل کی رفتار سے پھیل رہا تھا۔ امید تھی کہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہند کی جانب پیش قدمی کرے۔ اسی دوران ناگہانی واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا پیش آیا۔ چونکہ آپ رضی اللہ عنہ کے بعد امت میں بے شمار فتنوں نے جنم لیا، ان فتنوں کی سرکوبی میں اس جانب توجہ مبذول نہ ہو پائی۔ بعد کے حالت میں جبکہ عمومی سلطنت اپنے عروج پر تھی، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو آپ نے سفر طائف کے دوران فرمائی تھی، باوجود اب سخت زخمی ہے، آپ کے نالین مبارک خون سے لہولہان ہے، آپ بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا اللہ، اگر یہ اسلام نہ لائیں یا میری بات نہ مانے تو کوئی بات نہیں، ان کی نسل سے اسلام کے داعی پیدا ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک دعا کی برکت سے اسی طائف کے مشہور قبیلے بنو ثقیف سے تعلق رکھنے والے نوجوان محمد بن قاسم نے 100 ہجری میں ہند کی جانب پیش قدمی فرمائی۔ ان کے اخلاق سے لوگ متاثر ہونے لگے اور دین اسلام کو قریب سے دیکھنے کا لوگوں کو یہاں پر موقع ملا۔ محمد بن قاسم کے بعد اور بھی سلاطین یہاں پر آئے، لیکن یہاں دین اسلام کی مکمل اشاعت اور فروغ کا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلصین اولیاء اللہ بزرگان دین سے لیا، جن میں قابل ذکر عطائے رسول سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کے اخلاق حمیدہ سے لاتعداد لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ آپ کے بعد آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے لاکھوں لوگوں کے دلوں پر محنت کی، جن میں خاص طور پر سلاطین وقت کے بادشاہ تھے۔ ان میں قابل ذکر شمس الدین التمش تھے، جو صوم و صلاۃ کے پابند، اتباع سنت کے پاسدار تھے۔ پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا تو حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ سے بے شمار خلقت نے فیض پایا۔ آپ کے 2 خلفاء بہت مشہور ہوئے، حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ اور محبوب الہی سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جن سے اس زمانے میں ایک عالم فیض پا رہا تھا۔ سرزمین ہند ہی نہیں بلکہ چین، انڈونیشیا، ملیشیا تک آپ کے خلفاء نے دین اسلام کی اشاعت کا کام کیا ہے۔ سلطان المشائخ محبوب الہی کے مشہور خلیفہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ انہی کے فیض و برکات سے گمراہ رائے ہدایت پر آئے اور اسلام کی مقدس کرنیں سرزمین دکن تک پہنچی۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور خلیفہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن سے بے شمار خلقت نے فیض پایا۔ بے شمار لوگ آپ سے فیض پا کر ولی کامل بنے۔ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ سے بے شمار کشف و کرامات ظاہر ہوئی۔ دوستو، یہ تمام بزرگان دین اولیاء اللہ سادات کرام میں سے ہیں۔ سلسلہ چشت کے ان سادات کرام نے سرزمین دکن میں دین اسلام کی اشاعت کی اور بے شمار انسانیت کو ولی کامل اور اتباع سنت کا پاسدار بنایا ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ خلد آباد سے روانہ ہو کر جب قریب گلبرگہ پہنچے تو سلطان فیروز شاہ بہمنی اپنے خاندان شاہی، امراء، وزراء، افواج شاہی کے ساتھ استقبال کے لیے شہر سے باہر آیا اور راستے میں ہی قدم بوس ہو کر اصرار کیا کہ حضور گلبرگہ ہی میں قیام فرمائے، میرے اور اہل دکن کے لیے باعث خوش نصیبی ہو۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان سے تھوڑی سی گفتگو کے بعد اس کی درخواست کو قبول فرمایا اور گلبرگہ میں قلعے کے پشت یعنی قلعے کے پیچھے خانقاہ میں سکونت اختیار فرمائی۔
ایک روز فیروز شاہ بہمنی اپنے فرزند حسن شاہ بہمنی کو ولی عہد کر کے حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کی درخواست کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا اپنے فرزند کو ولی عہد بنا دینے کے بعد اب میری دعا کا کیا مطلب؟ بادشاہ نے بار بار اصرار کیا اور کئی مرتبہ دعا کی درخواست کی، تو حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے اس راز کا انکشاف فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تاج شاہی کا حقدار تمہارے بھائی احمد شاہ بہمنی کو قرار دیا ہے۔ اس پر فیروز شاہ بہمنی بہت ناراض ہوا اور چپ چاپ چلا گیا۔ کچھ دن بعد اپنی جانب سے حضرت کو یہ کہلا بھیجا کہ آپ کے مریدین اور معتقدین وقت بے وقت آتے رہتے ہیں، لہٰذا آپ اپنے قیام کے لیے کسی دوسری جگہ کو منتخب فرما لیں تو اچھا ہے۔ اب وہاں سے اٹھ گئے اور اس مقام کو جہاں حضرت کا مزار مبارک واقع ہے وہاں آ کر آپ نے سکونت اختیار فرمائی، وہاں رہنے لگے اور مدت العمر قیام فرمایا۔ تھوڑے ہی عرصے میں بادشاہ کو تقدیر میں جو لکھا تھا وہ حالت پیش آئی، دونوں بھائیوں میں بد اندیش مصاحبوں کی وجہ سے مخالفت کی نوبت آ گئی، لیکن جب تمام امراء اور فوج نے احمد شاہ بہمنی کا ساتھ دیا تو فیروز شاہ بہمنی نے بھی اپنے فرزند کو بحث مباحثہ کرنے سے منع کر کے بشاشت کے ساتھ احمد شاہ بہمنی کے سر پر تاج شاہی رکھ دیا۔ احمد شاہ بہمنی بھی نہایت تواضع و انکساری سے اپنے بھائی کے ساتھ پیش آیا۔ احمد شاہ بہمنی اپنے بھائی فیروز شاہ بہمنی کی زندگی ہی میں اس کے انتقال سے 10 روز قبل 5 شوال 825 ہجری کو تخت شاہی پر مطمئن ہوا۔ اس طرح حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ آپ کا قیام تقریباً 23 سال گلبرگہ شریف میں رہا۔ اس عرصے میں علوم و فنون، ارشاد و تلقین، تصنیف و تالیف کے ذریعے عظیم الشان فیوز و برکات جاری رہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ اپنے وصال سے 5 روز قبل حضرت سید شاہ ید اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس بلا کر فرمایا سید محمد حسینی فوت ہو گئے۔ روح پاک کے باہر آنے پر حضرت سید ید اللہ حسینی کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے آپ ہی اپنے جسم مبارک پر نماز جنازہ 5 تکبیروں کے ساتھ ادا فرمائی اور پھر فرمایا اب تک کسی شخص نے ہم پر انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں کہا، ہم خود ہی کہہ لیتے ہیں، اور بظاہر نہ ایسا کوئی شخص نظر آیا جو ہماری نماز جنازہ ادا کرتا، اس لیے نماز جنازہ بھی ہم ہی نے ادا کر لیا۔ اس واقعے کے 5 روز بعد جب آپ کی عمر شریف 104 سال 4 ماہ 12 دن کی ہوئی تو پیر کے روز نماز اشراق و چاشت کے درمیان 16 ذی القعدہ 825 ہجری کو اس جہاں دنیا فانی سے دار بقا یعنی آخرت کی طرف سفر اختیار فرمایا، جسد انصری کی قید سے آزاد ہو کر اپنے محبوبی حقیقی سے مل گئے۔ مزار مبارک گلبرگہ شریف میں ایک شہنشاہ دین کے آرامگاہ کی حیثیت سے ساری دنیا میں مشہور ہے۔ سلطان احمد شاہ بہمنی کو حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سے بے پناہ عقیدت تھی۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر عالیشان گنبد تعمیر کروا دی، گنبد اور دیواروں کے اندرونی حصوں کو طلائی نقش و نگار سے آراستہ کیا اور دیواروں پر طلائی حروفوں سے قرآن پاک کی آیت اور اللہ کے نام تحریر فرمائے۔ یہ تحریریں نقش و نگار آج تک موجود ہیں۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر اتنا اونچا اتنا بڑا گنبد ہے کہ ہندوستان میں کسی بزرگ کے مزار پر اتنا بڑا اونچا گنبد تعمیر نہیں ہوا۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شریعت کے حد درجہ پابند شہدائے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت خواجہ صاحب 5 نماز باجماعت ادا فرماتے تھے۔ حضرت خواجہ صاحب اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں 17 سال رہے۔ آپ کا معمول تھا کہ آدھی رات کو بیدار ہو کر وضو کر کے اپنے پیر و مرشد کو وضو کراتے۔ جب آپ کے پیر و مرشد حجرہ شریفہ میں داخل ہو کر نماز میں مشغول ہوتے تو آپ خود نماز تہجد ادا کر کے حجرے کے باہر اذکار و اشغال میں مصروف ہو جاتے۔ نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا فرماتے۔ جب تک آپ کے پیر و مرشد حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر و اشغال میں مصروف رہتے، آپ طالبان حق کو راہ سلوک کی تعلیم دیتے رہتے۔ جب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس منعقد ہوتی تو اس میں آپ شرکت فرماتے۔ بعد نماز چاشت کے تھوڑے سا آرام فرماتے، نماز پڑھ کر اپنے حجرے میں مشغول وظائف ہو جاتے۔ نماز عصر کے بعد سے مغرب تک تسبیح و تحلیل میں مصروف رہتے۔ مغرب کی نماز کے بعد نوافل و سنن سے فراغت پا کر طالبان حق کو تعلیم دیتے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر تھوڑا سا کھانا کھا کر آرام فرماتے۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کو 5 وقت وضو کراتے تھے۔ لوٹا وضو کے لیے جو استعمال ہونے والی چیز ہے آپ کے پاس ہمیشہ موجود رہتی تھی۔